واقعہ سنیں گے آپ لوگ، سنیں گے. مکہ میں، بولو کہاں پہ، ایک بوڑھی عورت ہے، ساتھ میں بولو نا، عورت کیسی ہے؟ بوڑھی، بیوہ عورت، 80 سال کی بوڑھی عورت، ہاتھ میں ڈنڈا ہے، بہت بری عورت ہے، اور اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں. بولو اس عورت کا آگے پیچھے کوئی نہیں. وہ کوئی مکے میں کوئی کونے وونے میں کئی جھوپڑے ووپڑے میں رہتی ہے، لیکن 80 سال کی بوڑھی اماں ہے اور ایمان قبول نہیں کیا. وہ اور اس زمانے میں جو بیوہ عورتیں ہوتی تھی نا، وہ کچھ لوگ پیسہ دے دیتے تھے تو اس زمانے کی بیوہ عورتیں کیا کرتی تھی، بازار میں جاتی تھی اور 4-5 مہینے کا اناج ساتھ میں خرید لیتی تھی اور خرید کے گھر میں لا کے رکھ دیتی تھی. بھائی بار بار بوڑھی عورت کہاں بازار جائے گی اور کہاں وہاں پہ سامان اٹھائے گی. تو ایک 80 سال کی بوڑھی عورت اپنے گھر سے نکلی، بولو کہاں پر پہنچی، اور 2 ٹھیلے بھر کے سامان خریدا. بولو 2 ٹھیلے بھر کے. اب بیچاری بوڑھی عورت، ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اس کو سنبھالے کہ ٹھیلا سنبھالے. وہ بیچاری کیا کرے معلوم ہے، ایک ٹھیلا ہاتھ میں ریوے، ڈنڈا ہاتھ میں ریوے، اور دھیرے دھیرے چلے، 10 قدم جا کے ٹھیلا رکھ دیا. پھر واپس وہاں سے آئی، دوسرا ٹھیلا اٹھایا اور دوسرے ٹھیلے کو لے جا کے وہاں پہ رکھا. دونوں ٹھیلے جمع ہو گئے نا. اب وہ بوڑھی اماں بیٹھ گئی، تھوڑا سانس لیتی ہے، اس کے بعد میں پھر دھیرے سے اٹھتی ہے، پھر ایک ٹھیلا اٹھاتی ہے، اور مکے کا بازار بھرا پڑا ہے، مرد عورتیں بچے آ رہے جا رہے، سب دیکھ رہے، لیکن وہ جاہلیت کا دور ہے، دیکھ رہے چلے جا رہے. میرے دوستو آپ کو تعجب ہوگا، اسی وقت وہاں سے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ، بولو 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 صلی اللہ ہو، ہمارے نبی کی نظر پڑی اس عورت کے اوپر. حالانکہ سب کی نظر پڑ رہی، ہمارے نبی کی نظر پڑی، آنکھوں میں آنسو بھرا ہے. ہمارے نبی نے جو جملے کہے نا وہ سننا، اسی لیے میں نے واقعہ شروع کیا. ہمارے نبی دوڑتے دوڑتے آئے اور آ کر کیا کہا معلوم، یا اماں یا اماں ای شیء تفعلی، یا اماں ای. ہمارے نبی نے یہ نہیں پوچھا تمہارا نام کیا ہے، اماں رہتی کہاں ہو، اماں کہاں سے، اماں کون سے خاندان کی ہے، اونچے خاندان کی کہ چھوٹے خاندان کی، بڑے خاندان کی کہ نچلے خاندان کی. ہمارے نبی کا جملہ سننا، آنے کے ساتھ کہا یا اماں، اے میری ماں، اے میری ماں کیا کر رہی ہو، ماں کیا کر رہی ہو. تو جو بوڑھی اماں نے دیکھا، اور سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر چمکنے والا چہرہ کون سا ہوگا. وہ بوڑھی اماں نے دیکھا تو چوکی، کہا بیٹا تو جوان دکھتا بیٹا، یہ 2 ٹھیلے میرے سے اٹھائے نہیں جاتے، اگر ایک ٹھیلا تو اٹھا لے، ایک ٹھیلا میں اٹھا لوں، میرے گھر تک پہنچا دے، میرے گھر تک پہنچا دے. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا، ماں میں نے تمہیں ماں کہا اور تم نے مجھے بیٹا کہا. اور کوئی بیٹا اپنی ماں کو بولے گا کہ ایک ٹھیلا تم اٹھاؤ ایک ٹھیلا میں اٹھاؤ. ارے ہمارے نبی نے دونوں ٹھیلے لے لیے، ایک اپنے اس کندھے مبارک پر رکھا، ایک اس کندھے مبارک پر رکھا، اور لے کر چلنا شروع ہو گئے. بولو سبحان اللہ. اب سننا، اور وہ تو بوڑھی عورت تھی. ارے بولو عورت کیسی تھی، بوڑھی تھی. اور بوڑھے لوگ دعا دیتے، وہ بوڑھی عورت پیچھے سے بہت دعا دے، لیکن دعا دیتے دیتے وہ بوڑھی اماں کیا بولی معلوم ہے، اے بیٹا تھک گیا ہوگا، اے بیٹا بہت دور سے چل رہا ہے، گرمی بھی بہت ہے، تھک گیا ہوگا، تھوڑی دیر آرام کر لیتے. ہمارے نبی یوں پیچھے مڑے اور کہا اماں یہ تمہارا بیٹا تھکا نہیں ہے، اگر آپ تھکی ہو نا آ جاؤ، آپ کو بھی اپنے کندھے پر بٹھا دو، آ جاؤ میری اماں آپ کو بھی اپنے کندھے پر بٹھا دو. ارے وہ اماں اتنی خوش ہو گئی، بیٹا تو تھکا نہیں تو چلتا جا چلتا جا. معلوم نہیں مکہ کے کونے میں کہاں جا کے گھر تھا، وہاں جا کے بوڑھی اماں نے تالا کھولا، دروازہ کھولا اور کہا یہاں پہ سامان رکھ دے. ارے ہمارے نبی نے بولو دونوں ٹھیلے، اور دونوں ٹھیلے رکھنے کے بعد ہم ہوتے تو کتنی پنچات کرتے. تمہیں کاتھی آوا، تمہارو کا ریوانو، تمہارا ہسبینڈ کا چھے ہے نا. ہم کو اس کے بغیر تو پیٹ میں دکھتا ہے، رات کو نیند نہیں آوے ہم کو. ہمارے نبی نے دیکھو کیسے اخلاق بتائی، ٹھیلا رکھا، کہا اماں آئندہ کوئی بھی کام ہو میرا چہرہ یاد ہے، مجھے بلا لینا. بولو مجھے بلا. تو بوڑھی اماں نے وہ کپڑا جو پہنی تھی نا، کہتی رک بیٹا رک، اور یوں کیا اور پیسے نکالے. اس زمانے میں درہم چلتے تھے، چاندی کے سکے نکالے، کہا لے یہ مزدوری لے کے جا. ہمارے نبی روئے اور روتے روتے کہا میں جب تمہیں ملنے آیا تو میں نے ماں کہا تھا، تم نے مجھے بیٹا کہا تھا، میں نے ماں کہہ کے پکارا تھا، تم نے بیٹا کہہ کے پکارا تھا. آج ماں بیٹے کو مزدوری دے دی. ماں ہو کے تم نے اگر مجھے بیٹا مانا اور میں نے تمہیں ماں مانا تو تم مجھے مزدوری دیتی ہو. تو وہ کہنے لگی بیٹا معاف کرنا، میرے کو نہیں معلوم تو اتنا اچھا ہے. یہ بول کر ہمارے نبی بولو جان. جیسا جانے لگے تو بوڑھی اماں نے کہا اے بیٹا ادھر تو آ، ادھر تو آئے. ہمارے نبی آئے، کیا کام ہے. کہا بیٹا تو پیسے تو نہیں لیتا، اس لیے کہ تو بیٹا بن گیا، میں تیری ماں بن گئی،
تو پیسے تو نہیں لیتا, لیکن بوڑھی اماں بہت 80 سال کا تجربہ, اور بوڑھی اماں کیا کہتی ہے, بیٹا ایک نصیحت تو سن کے جا, ایک نصیحت, بوڑھی عورت ہو, ایک نصیحت تو سن کے جا. ہمارے نبی قریب آ گیا, ہاں 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 اماں بتاؤ نا کیا نصیحت. کہا بیٹا مکے میں ایک آدمی آیا ہے, نام محمد ہے, اس سے کبھی ملاقات مت کرنا. مکے میں ایک آدمی آیا ہے, بولو نام. تو ہمارے نبی کی آنکھوں میں یوں آنسو آیا. کہا اماں کیوں نہیں کرنا ملاقات. کہا ہے بیٹا تیرے کو نہیں معلوم, یہاں سب لوگ جادوگر بولتے ہیں, محمد کو جادوگر بولتے. کتنے لوگ تو کہتے وہ نجومی ہے, اور کتنے لوگ تو کہتے وہ مجنون ہے. مجنون سمجھ میں نہیں آتا ان کو, مجنون ہے وہ. کوئی کہتا مجنون ہے, کوئی کہتا کہ وہ جادوگر ہے, کوئی کہتا کہ وہ نجومی ہے. اسے بوڑھی اماں کہتی دیکھ میں تو 80 سال کی بوڑھی ہوں, مکہ میں کبھی ایسا ہوا نہیں, لیکن یہ آدمی سے بچ کے رہنا, نام اس کا محمد ہے. بولو نام اس کا. ہمارے نبی کے دونوں آنکھوں میں آنسو تھے. سچ بتاؤ ہم ولساڈ والے وہاں ہوتے تو وہ دونوں ٹھیلے اٹھا کے وہاں رکھ کے آتے, جا لے کے آواز, یا معلوم نہیں کیا بولے ہوتے. ہمارے نبی نے کیا جواب اور کیسے جواب دیا ہوگا میرے پیاروں, اتنے بڑے نبی نے ایسا جواب کیسا دیا ہوگا. کہا ماں اچھا ہوا سمجھا دیا, اچھا ہوا, واقعی میرے کو کوئی سمجھاتا ہی نہیں, تم نے اماں ہو کہ کتنی بڑی بات بتا دی. محمد سے نہیں ملنے کا نا, نہیں ملوں گا میں محمد سے نہیں. لوگ کیا جادوگر کہتے, نجومی کہتے, مجنون کہتے, ٹھیک ہے میں ملاقات نہیں کروں گا, میں ملاقات نہیں کروں گا, لیکن اماں میرے کو اجازت دو میں یہاں سے جاؤں. جب وہ بوڑھی اماں نے کہا جاؤ, تو ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. وہ بوڑھی اماں سمجھ گئی, پھر سے بلایا, ادھر آؤ, تمہارا نام کیا ہے. تو ہمارے نبی نے کتنا پیارا جواب دیا, اماں میں نے تمہارا نام پوچھا, بتاؤ پوچھا ہمارے نبی نے. نہیں اماں میں نے تمہیں ماں کہہ دیا, تم نے بیٹا کہہ دیا, اس سے بڑا کون سا رشتہ ہوگا کہ تم میری ماں بن گئی میں تمہارا بیٹا بن گیا, نہ میں نے نام پوچھا, تو میرے نام کی کیا ضرورت ہے. تو اماں کہتی نا تو نے مجھے ماں بولا, بیٹے کا نام تو معلوم ہونا چاہیے نا. بس ہمارے نبی روئے, روتے روتے کہا محمد. بولو کیسے درد سے کہا ہوگا, میرا نام محمد. جس سے تم ملنے منع کرتی ہو نا وہ تمہارے سامنے کھڑا ہے, لیکن ماں میری طرف سے تکلیف ہوئی ہو تو معاف کر دینا. کیا جملہ ہوگا, ماں مجھے معاف, اگر میری طرف سے تکلیف پہنچی تو معاف کر دینا, لیکن محمد میں ہی ہوں. لوگ مجھے ہی جادوگر کہتے ہیں, لوگ مجھے ہی نجومی کہتے ہیں, لوگ مجھے مجنون کہتے ہیں, لیکن میں تو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں. میں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے آگے کچھ نہیں کہتا, میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا, لیکن لوگ مجھے جو چاہے وہ کہتے ہیں, لیکن میں محمد ہوں. میری طرف سے تکلیف ہو گئی ہو تو معاف کرنا. وہ بوڑھی عورت نے کیا جواب دیا, تم محمد ہو. اگر تم محمد ہو تو یہ بوڑھی ماں کہتی ہے اللہ پورے مکے کو جادوگر بنا دے. اگر یہی محمد جادوگر ہے تو اوپر والا پورے مکے کو جادوگر بنا دے, پورے مکے کو نجومی بنا دے, پورے مکے کو مجنون بنا دے. اور وہ اماں کہتی ہے بیٹا میں سمجھ گئی, جو کلمے کی تو دعوت دیتا ہے ہاتھ بڑھا, میں وہ کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں. اور وہ ہمارے نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتی ہے, اور کیا جملہ بولتی ہے معلوم, وہ ماں بولتی ہے ارے ہزاروں ماؤں کو دیکھا جو بیٹے پر احسان کرتی ہے, تو وہ بیٹا ہے جو ماں پہ احسان کر کے جا رہا ہے. اپنی ماں کو تو نے جہنم کے کنارے کھڑا دیکھا, تو نے صرف میرا ٹھیلا نہیں اٹھایا, میرا بوجھ نہیں اٹھایا, تو نے جہنم سے ہٹا کر میرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا. میرے دوستو میں اب آپ سے پوچھتا ہوں, ہمارے نبی کا اس عورت کے ساتھ کیا رشتہ تھا, کیا رشتہ تھا. ماں تھی حقیقت میں. ہمارے نبی کی اماں تو بہت پہلے انتقال کر گئی. ہمارے نبی تو یتیم پیدا ہوئے, 6 سال کے تھے تو ماں رخصت ہو گئی تھی. یہ ماں تو نہیں تھی, کوئی خاندان بھی نہیں تھا, لیکن پھر بھی ہمارے نبی نے وہ اخلاق دیے, کہ ایک بوڑھی ماں نے ایمان قبول کر لیا. اور میں سچ کہتا ہوں میرے پیارو, اسلام دھرم بہت اچھا ہے, لیکن ہمارے اخلاق کو دیکھ کر لوگ ایمان قبول نہیں کرتے ہیں. اس لیے کہ سب سے زیادہ جھوٹ ہم بولتے ہیں, سب سے زیادہ ریاض کا کاروبار ہم کرتے ہیں, سب سے زیادہ دھوکہ ہم دیتے ہیں, سب سے زیادہ آنکھوں کا غلط استعمال ہم کرتے ہیں, سب سے زیادہ کانوں کا غلط استعمال ہم کرتے ہیں, ہزاروں لوگوں کی برائی کرتے ہیں. کبھی یہ نہیں سوچتے کسی کی بد دعا نکل جائے گی تو ہمارا کیا حال ہوگا. تو کون کون تیار ہے بھائی, آج دل کو صاف کریں گے, انشاءاللہ کریں گے.
कितने लोग बैठे मालूम है, मैं उससे बात नहीं करता। क्यों नहीं करता भाई? कहा नाना अपन बात नहीं करे, 2 साल हो गए, अपनी नाक तो झुके नहीं। उसको आना हो तो 10 मरतबा आके माफी मांगे, और वो बेचारा माफी मांगने आता ना, नाना मैं माफ नहीं करूंगा, अरे तेरे को कयामत में भी माफ नहीं करूंगा। तो मेरे दोस्तों ये घमंड किस बात का है? नहीं, हम लोग ये अपने आप को मैं कुछ हूं, ये कहां से आया? नहीं, मैं एक बात बताता हूं, मैं कुछ हूं या आप कुछ है, क्या है हम लोग? नहीं बताओ ना क्या है? हम पैदा किससे हुए? किससे पैदा हुए? ये हमारा बाप जो है ना, उसके मनी का जो कतरा, मनी तो समझते हो ना, मनी तो समझते हो ना, मनी का कतरा। और हमारी माँ को जब पीरियड आया ना, पीरियड में जो खून आता ना, उस खून के कतरे से और बाप के मनी के कतरे से अल्लाह ने हमको पैदा किया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा घमंड मत करना, इसलिए कि तेरी असलियत को देख ले। माँ का नापा खून और बाप के मनी का नापा कतरा, उससे अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह कहता अलम यकुन नुतफा मिन मनी युमना थुम्मा काना अलका फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैन الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى। आज पैसे आ गए, थोड़ा घर मिल गया, अच्छी बीवी मिल गई, बच्चे मिल गए, तो मेरे दोस्तों किसी गरीब को देखने को तैयार नहीं। कुर्बानी का गोश्त भी तो जमा होएगा ना घर में। मेरे प्यारो, मैंने कुछ दिन पहले सुना, एक बिहार के मौलाना आए थे, रोते रोते कहता था मौलाना क्या ईद हमारी, कैसी ईद हमारी? कहा हमारा पूरा गांव पानी में बर्बाद हो गया, कितने बच्चे यतीम हो गए, कितनी औरतें बेवा हो गई। वो औरत क्या ईद मनाएगी जिसका 3-4 दिन पहले शोहर दुनिया से गुजर गया? वो बच्चा क्या ईद मनाएगा जो यतीम हो गया? वो माँ क्या ईद मनाएगी जिसका जवान बेटा पानी में बह गया? ये तो अल्लाह का करम है कि हम भूखे भी न रहे, प्यासे भी न रहे। अल्लाह ने हम पर कोई इम्तिहान नहीं दिया। लेकिन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले बाबा एक जुमला कहते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में अल्लाह का अज़ाब आए तू डर जा, जो अल्लाह वहां भेज सकता वो यहां भी भेज सकता है। इसलिए मेरे प्यारो, हाथ जोड़ के कहता हूं, जो अपनी माँ अपने माँ बाप का ना बना वो किसी और का क्या बनेगा? करोगे माँ की खिदमत करोगे? आपसे दिल साफ करो। दिल ये है ना, इससे बात नहीं करता, उससे अरे जा भाई जा, बड़े भले कोई भी होवे, उम्र में भले छोटा होवे, जाके बोल, सर पे हाथ रख, मेरे को माफ कर दे। वो बोले भी ना कि गलती मेरी, ना 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 तेरी गलती नहीं, तेरी गलती होती तो तू आया होता, मैं आया ना तेरे पास, मेरी गलती है, मेरे को माफ कर दे। और बोलो, जाके बोलो कि मैं बहुत गुनहगार हूं, मेरे को माफ कर दे। अल्लाह की कसम, तुम अल्लाह के वास्ते किसी से माफी मांगोगे, अल्लाह कहता मरने से पहले दुनिया में तेरी इज्जत का डंका बजा दूंगा। करेंगे? बोलो करेंगे। आज से ये सब मत करो। और हमारे यहाँ तो बड़ा अजब, ये ऊंचे खानदान का, ये छोटे खानदान का, ये वोरा है, ये मियाँ है, ये अहमदाबाद का है, ये बिहार का है, ये बंगाल का है, ये यूपी का है। तो क्या हुआ? अल्लाह कब्र में नहीं पूछेगा, ना 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 तू तो बिहार का, तेरे से क्या सवाल पूछूंगा, तू तो वलसाड का, तेरे को क्या सवाल? ऐसा अल्लाह बोलेगा? अल्लाह ने कहा मेरे को इससे कोई मतलब नहीं कौन कहां का है। अल्लाह कहता मैं तो ये देखूंगा किसके दिल में मेरा डर ज्यादा होगा, वही जन्नती होगा। बताओ, फिर आगे बात पे चले जाएंगे, लेकिन ये वाकया सुन लो मेरे प्यारो, फिर आगे चलो न चलो, लेकिन बहुत प्यारा। सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। आपको मालूम है मक्का में एक औरत है, बेवा औरत, साथ में बोलो, मक्का में बेवा औरत है। बेवा औरत उसको बोलते जिसका हस्बैंड नहीं है, गुजर गया, हस्बैंड इंतकाल हो गया, और वो औरत ने ईमान कबूल, उसका एक बच्चा है 8 साल का। बोलो, वो बेवा औरत का बच्चा कितने साल का? 8 साल का बच्चा। वो एक दिन अपनी माँ के गले लगा। भाई बच्चा तो बच्चा है और माँ तो माँ है, माँ की जगह कोई और तो आ नहीं सकता ना। वो 8 साल का बच्चा माँ के गले लगा और रोते रोते कहता है, अम्मा तो रोजाना फटा हुआ कपड़ा पहनती है, मक्के की सारी औरतें देख कितना अच्छा अच्छा कपड़ा पहनती है, कितने कलर वाला कपड़ा पहनती है, माँ तू रोजाना एक ही कपड़ा पहनती है, वो भी फटा हुआ, और माँ तेरा कपड़ा कितना फटा हुआ है। वो 8 साल का बच्चा कहता है, माँ ने उसको गले लगाया, कहा बेटा तू यतीम है, तेरा बाप नहीं है, मैं बेवा हूँ, मेरा शोहर नहीं है। और कहा बेटा मैंने तुझे कभी भूखा नहीं रखा, कभी प्यासा नहीं रखा, मैं लोगों के घर काम करती हूँ,
جو کچھ ملتا تجھے کھلاتی ہوں, اب میں پھٹا ہوا کپڑا پہنوں تو اس میں کیا ہے بیٹا؟ بیٹا کہتا نا اماں میرے کو نہیں اچھا لگتا کہ ساری عورتیں اچھا کپڑا پہنے, میری ماں پھٹا پھٹا پرانا کپڑا پہنے. ماں نے کہا بیٹا صبر کر لے, تو بڑا ہوئے گا, کمائے گا, پھر تیری ماں بہت اچھا کپڑا پہنے گی. لیکن 8 سال کا بیٹا ضد کرنے لگا, ماں چچا کے پاس بہت پیسہ ہے, میرے کو سب نے بتایا چچا کے پاس بہت پیسہ, اور میرے باپ کی زمین بھی چچا کے پاس ہے. تو ماں نے کہا نہیں جانا, وہ چچا بہت ظالم ہے, بہت مارے گا تیرے کو. تو بھتیجے نے کہا, وہ بچے نے کہا چچا کے پاس جاؤں گا, میں تھوڑی زمین مانگوں گا, پراپرٹی تھوڑی مانگوں گا, جائیداد تھوڑی مانگوں گا, صرف چچا کو بولوں گا میری ماں کو ایک چادر دے دینا. ایک اس زمانے میں چادر اڑا کرتی تھی عورتیں, ماں نے بہت منع کیا. لیکن 8 سال کا بیٹا, اماں ایک بار تو چچا کے پاس جانے دے, میرا چچا تھوڑی میرے کو دھکا مار کے نکال دے گا. ماں نے کہا جا بیٹا. بیٹا گیا کس کے پاس؟ چچا بھی ایمان قبول کیا ہوا, اور چچا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا. یہ گیا جا کے کہا چچا, اور چچا میری ماں کا کپڑا پھٹا ہوا ہے, چچا میری ماں کے لیے ایک چادر دے دینا, ایک چادر دے دینا. وہ بیچارہ بچہ 8 سال کا منہ سے بولتا میں اپنے باپ کی جائیداد مانگنے نہیں آیا, وراثت مانگنے نہیں آیا, ایک چادر مانگنے آیا. وہ چچا نے جو مارا وس نگر والوں, جو 8 سال کے بچے کو مارا مارا مارا, آخر میں پتھر اٹھا کے سر پہ پٹک دیا. اس سر ایک طرف سے پھٹا اور خون بہنا. یہ بیچارہ بچہ تڑپتا کانپتا بھاگے جا رہا ہے, بدن سے خون بہ رہا ہے, یہ بھاگے جا رہا, میرے کو بچاؤ نا, میرے کو بچاؤ نا, بھاگے جا رہا بھاگ. اور چچا زور سے کیا بولتا, تیری ماں مرے تو کفن کا کپڑا بھی مانگنے مت آنا, تیری ماں مر جائے کفن کا کپڑا بھی مانگنے مت آنا. یہ بچہ بیچارہ 8 سال کا بھاگے بھاگے جا رہا. اب راستے میں کوئی ملا, اس نے بچے کو سہارا دیا. کیا ہوا بیٹا, یہ کیا لہو لوہان ہو گیا؟ تو کہا چچا نے بہت مارا, میں نے ایک چادر مانگا ماں کے لیے تو میرے چچا نے بہت مارا. تو جو ملا نا وہ بھی ایمان والا, اس نے کہا ایک کام کر, یہ چچا وچا کے پاس جائے گا تو کچھ نہیں ملے گا, کعبے کے پاس جا, ایک محمد نام کے بیٹھے ہوں گے, ایک محمد نام کے بیٹھے ہوں گے, ان کے پاس چلا جا, وہ تیری امی کے لیے چادر دے دیں گے. تو وہ بیٹا کتنا فرما بردار, نا اب نہیں جاؤں گا, اب ماں کے پاس جاؤں گا. اور میرے دوستوں, ماں اور بیٹے میں عجیب تعلق ہوتا ہے. بیٹا یہاں مار کھایا, وہاں ماں دروازے پر کھڑی پہلے سے رو رہی ہے. یہ کنیکشن اللہ نے بنایا ہے. بیٹا کہیں بھی ہوگا, ماں کہیں ہوگی, لیکن بیٹے کو تکلیف ہوتی ہے تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے. وہ بیٹا روتا روتا اپنی ماں کے پاس جاتا. ماں نے دور سے دیکھا میرا 8 سال کا بیٹا, پھٹے ہوئے کپڑے, اور معلوم نہیں کیسا خون آتا. اور ماں دوڑی دوڑی گئی, بیٹے کو گلے لگایا, بیٹا پہلے منع کیا تھا مت جانا. اور بیٹا کہتا ماں بہت مارا چچا, بہت مارا, ہاتھوں پہ مارا, پاؤں پہ مارا, سر پہ پتھر مارا, مجھے اتنی گالیاں دی, مجھے بہت خراب خراب گالیاں دی. ماں بیٹے کو لے گئے, 8 سال کا بیٹا, ماں لے گئی, نہلائی دھلائی, سارے زخم پہ پٹی وٹی لگائی. جب سارے زخم پہ پٹی وٹی لگائی, ماں نے کہا بیٹا جیسا بھی میں رہوں نا, میرے کو رہنے دے, تیری زندگی اچھی ہے. تو بیٹا کیا کہتا ہے, ماں ایک اور پتہ ملا ہے, ایک اور ایڈریس مل گیا ہے, وہاں جا کے چادر مانگو. ماں نے کہا تجھے کون سا پتہ ملا؟ کہا کعبے کے پاس کوئی رہتے ہیں محمد نام کے. بولو صلی اللہ. وہ ماں جو اب تک گلے لگا رہی تھی نا بیٹے کو, کہا بیٹا کیا بولا؟ کہا محمد. ماں نے زور سے بیٹے کو دھکا دیا, کہا یہ نام اپنے گھر میں نہیں لانے کا, یہ نام اپنے گھر میں نہیں, یہ تو جادوگر ہے, یہ تو شاعر ہے, یہ تو کاہن ہے, یہ تو نجومی ہے, یہ تو مجنون ہے, مجنون دماغ نہیں. سچ بتاؤ میرے دوستو, مکہ والے ایسا بولتے تھے نا ہمارے نبی کو؟ ارے بولو نا, بولتے تھے نا. قرآن میں لکھا, قرآن میں کیسا, سوچو ہمارے نبی پر کیا گزرتی ہوگی. ہاں قرآن میں لکھا 27ویں پارے میں, کون سے پارے میں؟ اللہ نے فرمایا فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین. وہ ماں نے بیٹے کو ہٹا دیا, کہا نا وہ تو جادوگر ہے. بیٹا کیا کہتے ہیں, ماں ایک بار جانے تو دے. تو ماں نے کہا پھر مار کھائے گا؟ کہا ماں بھاگ کے آ جاؤں گا, اب مار نہیں کھاؤں گا, لیکن ایک بار ماں جانے تو دے. بہت دیر تک ماں اور بیٹے میں بات چلی. آخر میں ماں نے کہا جا, چلا جا. ماں بولی میں دروازے پر کھڑی ہوں, جا لیکن سلامتی کے ساتھ واپس آ جانا. بولو یہ 8 سال کا بیٹا جا رہا, کس کے پاس پہنچا؟ کعبے کے پاس.
میں نے کس کے پاس؟ کعبے کے پاس. کعبہ. اب کعبے کے پاس بہت سارے لوگ بیٹھے. 8 سال کے بچے میں ہمت نہیں کہ پوچھے کہ محمد کون ہے. بھائی اتنے سارے لوگ بیٹھے, کس کو پوچھے کہ محمد کون ہے؟ وہ 8 سال کا بچہ خود حدیث بیان کرتے کہ میں کئی مرتبہ کعبے کے پاس گول گول گھوما اور سب کا چہرہ دیکھتا تھا, ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کسی کو پوچھوں کہ محمد کون ہے. لیکن وہ 8 سال کا بیٹا کہتا میں جتنی مرتبہ گھوما ایک کو میں نے دیکھا اس سے بڑھ کر خوبصورت کسی کا چہرہ ہی نظر نہیں آتا تھا. ایک کو میں نے دیکھا جس کا چہرہ بار بار جیسے لائٹ مارتا تھا, چمکتا تھا, ان کے ناک پر جیسے ایک روشنی آتی تھی. کہتے میں ہمت کر کے گیا, میں سوچا یہی محمد ہوں گے. میں گیا اور میں نے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور دھیرے سے پوچھا محمد, آپ محمد؟ کہتے جیسے میں نے کہا انہوں نے میری طرف یوں دیکھا اور کہا میں محمد, تم کون؟ تو بیٹا کہتا, وہ 8 سال کا بچہ کہتا میں نے کہا میں یتیم ہوں. کیا کہا میں؟ اور 8 سال کا بچہ کہتا صرف اتنا کہا میں یتیم ہوں. یہ کھڑے ہو گئے, بولو ہمارے نبی کھڑے ہو گئے. کہتے میں نے صرف اتنا کہا میں یتیم ہوں. کھڑے ہو گئے, مجھے گلے لگا لیا اور گلے لگا کر کہا تو یتیم ہے نا, میں بھی یتیم تھا. تیری ماں بیوہ ہے نا, میری ماں آمینہ بھی بیوہ تھی. مجھے معلوم ہے کہ یتیم کیسے زندگی گزارتا, مجھے معلوم ہے ایک بیوہ کیسے زندگی گزارتی ہے. وہ 8 سال کا بچہ کہتا میرے نبی نے اتنا مجھے اچھے طریقے سے گلے لگایا, اتنا پیار کیا. 8 سال کا بچہ کہتا 8 سال میں کسی نے مجھے پیار نہیں کیا, کسی نے میرے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا تھا. لیکن کہتے یہ محمد نے مجھے اتنا پیار کیا اور بار بار بولے میں تیری یتیمی سمجھتا ہوں, میں بھی یتیم تھا. میں تیری ماں بیوہ ہے سمجھتا ہوں کتنی دکھیاری ہوگی, میری ماں آمینہ بھی بہت دکھیاری تھی. کہتے ہیں وہ 8 سال کا بچہ کہتا ہے کتنی دیر تک مجھے گلے لگایا, میرے سر پہ ہاتھ پھیرا, پھر مجھے کہا کچھ چاہیے, سامنے سے کہا کچھ چاہیے. تو میں نے کہا میری ماں کے لیے چادر چاہیے. 8 سال کا بچہ کہتا اللہ کی قسم یہ محمد کیا محمد تھے. میں نے کہا چادر چاہیے. نہ دائیں دیکھا, نہ بائیں دیکھا, نہ آگے دیکھا, نہ پیچھے دیکھا. اپنی چادر مبارک نکالی, کہا جا تیری اماں کو یہ چادر اڑا دینا. اپنے 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 اوپر جو کندھے پر چادر تھی وہی نکالی اور کہا جا اپنی اماں کو اپنے ہاتھوں سے اڑا دینا. سچ بتاؤ میرے دوستو, ہمارے نبی کی چادر سے بڑھ کر کوئی چادر ہوگی؟ دنیا کا کتنا بھی برانڈڈ کپڑا ہوگا مگر نبی کے کپڑے کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا. نبی کا کپڑا وہ کپڑا جس کا ذکر آسمانوں پہ ہوتا ہے. ارے بولو نا نبی کے کپڑے کا ذکر پڑھو نا. اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. ثیابک میرے نبی کے کپڑے, بولو ثیابک میرے نبی کے. اور آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کا کپڑا کتنا اچھا تھا معلوم ہے؟ حضرت علی فرماتے میرے نبی ایسے کپڑا چادر رکھتے تھے. حضرت علی فرماتے میرے اللہ کی قسم چادر نبی کے کندھے پر ہوتی تھی اور اس کی چمک آسمانوں پہ نظر آیا کرتی تھی. وہ چادر ہمارے نبی نے یتیم بچے کو دے دیا. یہ بھی نہیں پوچھا کہ تیرا دھرم کون سا ہے, یہ بھی نہیں پوچھا کہ تیری ماں نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا, یہ بھی نہیں پوچھا کہ تم اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو, یہ بھی نہیں پوچھا کہ تم محمد کو پیغمبر مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو. 8 سال کے بچے کو گلے لگایا, تو یتیم میں بھی یتیم, تیری ماں بیوہ میری ماں بھی بیوہ, کسی اور سے مانگنے مت جا, لے یہ چادر لے کر جا اپنی ماں کو اڑا دینا. وہ 8 سال کا بچہ دوڑتا دوڑتا چادر کو لے کے چلے جا رہا. ماں دروازے پر کھڑی ہے. ماں نے دیکھا بیٹا چادر لے کے آ رہا تو ماں نے پہلا سوال پوچھا کیا کہا محمد نے, کیا کہا؟ کہا ماں کچھ نہیں کہا, مجھے گلے لگایا. اور کیا کہا معلوم؟ 8 سال کے بچے نے ایسا گلے لگایا آج تک مکے میں کسی نے مجھے اتنا پیار نہیں کیا, کسی نے میرے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا. آج تک میں سمجھتا تھا میرے اوپر کوئی نہیں ہے, آج لگا نہیں محمد میرے اوپر ہے, میرے اوپر کوئی ہے جو مجھے پیار کرتا ہے. کیا کہا ماں؟ چادر دی ہے, کوئی دھرم ورم کی بات نہیں کی ہے, یہ چادر دی اور مجھے کہا اپنے ہاتھوں سے اڑا دینا. ماں ادھر آ جا, میں اپنے ہاتھوں سے تجھے چادر اڑاؤں گا. 8 سال کے بچے نے یوں چادر پکڑی, جیسے ماں کے کندھے پر رکھا, ماں نے زور سے چیخ ماری اور کہا جا بیٹا جا, کعبے کے پاس جا, تیرے محمد کو بتا دے تو نے بھی کلمہ پڑھ لیا, تیری ماں نے بھی کلمہ پڑھ لیا. جا بیٹا بتا دے, محمد کو بتا دے تو
تو نے بھی کلمہ پڑھ لیا, تیری ماں نے بھی کلمہ پڑھ لیا. وہ نبی اتنے رحمت والے تھے. ایک بوڑھی عورت ہے, ساتھ میں بولو نا, عورت کیسی ہے؟ بوڑھی, بیوہ عورت, 80 سال کی بوڑھی عورت, ہاتھ میں ڈنڈا ہے, بہت بری عورت ہے, اور اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں. بولو اس عورت کا آگے پیچھے کوئی نہیں. وہ کوئی مکے میں کوئی کونے وونے میں کئی جھوپڑے ووپڑے میں رہتی ہے, لیکن 80 سال کی بوڑھی اماں ہے اور ایمان قبول نہیں کیا. وہ عورت, اس زمانے میں جو بیوہ عورتیں ہوتی تھی نا, وہ کچھ لوگ پیسہ دے دیتے تھے, تو اس زمانے کی بیوہ عورتیں کیا کرتی تھی, بازار میں جاتی تھی اور 4-5 مہینے کا اناج ساتھ میں خرید لیتی تھی اور خرید کے گھر میں لا کے رکھ دیتی تھی. بھائی بار بار بوڑھی عورت کہاں بازار جائے گی اور کہاں وہاں پہ سامان اٹھائے گی؟ تو ایک 80 سال کی بوڑھی عورت اپنے گھر سے نکلی. بولو کہاں پر پہنچی؟ اور 2 ٹھیلے بھر کے سامان خریدا. بولو 2 ٹھیلے بھر کے. اب بیچاری بوڑھی عورت, ہاتھ میں ڈنڈا ہے, اس کو سنبھالے کہ ٹھیلا سنبھالے. وہ بیچاری کیا کرے معلوم ہے, ایک ٹھیلا ہاتھ میں ریوے, ڈنڈا ہاتھ میں ریوے, اور دھیرے دھیرے چلے, 10 قدم جا کے ٹھیلا رکھ دیا. پھر واپس وہاں سے آئی, دوسرا ٹھیلا اٹھایا اور دوسرے ٹھیلے کو لے جا کے وہاں پہ رکھا. دونوں ٹھیلے جمع ہو گئے نا. اب وہ بوڑھی اماں بیٹھ گئی, تھوڑا سانس لیتی ہے, اس کے بعد میں پھر دھیرے سے اٹھتی ہے, پھر ایک ٹھیلا اٹھاتی ہے, اور مکے کا بازار بھرا پڑا ہے, مار دوڑتے بچے آ رہے جا رہے, سب دیکھ رہے, لیکن وہ جاہلیت کا دور ہے, دیکھ رہے چلے جا رہے. میرے دوستو, آپ کو تعجب ہوگا, اسی وقت وہاں سے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ, بولو 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 بولو, صلی اللہ, ہمارے نبی کی نظر پڑی اس عورت کے اوپر. حالانکہ سب کی نظر پڑ رہی, ہمارے نبی کی نظر پڑی, آنکھوں میں آنسو بھرا ہے. ہمارے نبی نے جو جملے کہے نا وہ سننا, اسی لیے میں نے واقعہ شروع کیا. ہمارے نبی دوڑتے دوڑتے آئے اور آ کر کیا کہا معلوم؟ یا اماں, یا اماں ای شیء تفعلی, یا اماں ای. ہمارے نبی نے یہ نہیں پوچھا تمہارا نام کیا ہے, اماں رہتی کہاں, اماں کہاں سے, اماں کون سے خاندان کی ہے, اونچے خاندان کی کہ چھوٹے خاندان کی, بڑے خاندان کی کہ نچلے خاندان کی. ہمارے نبی کا جملہ سننا, آنے کے ساتھ کہا یا اماں, اے میری ماں, اے میری ماں, کیا کر رہی ہو ماں, کیا کر رہی ہو؟ تو جو بوڑھی اماں نے دیکھا, اور سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر چمکنے والا چہرہ کون سا ہوگا. وہ بوڑھی اماں نے دیکھا تو چوکی, کہا بیٹا تو جوان دکھتا بیٹا, یہ 2 ٹھیلے میرے سے اٹھائے نہیں جاتے, اگر ایک ٹھیلا تو اٹھا لے, ایک ٹھیلا میں اٹھا لوں, میرے گھر تک پہنچا دے, میرے گھر تک پہنچا دے. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا, ماں میں نے تمہیں ماں کہا اور تم نے مجھے بیٹا کہا. اور کوئی بیٹا اپنی ماں کو بولے گا کہ ایک ٹھیلا تم اٹھاؤ, ایک ٹھیلا میں اٹھاؤ؟ ارے ہمارے نبی نے دونوں ٹھیلے لے لیے, ایک اپنے اس کندھے مبارک پر رکھا, ایک اس کندھے مبارک پر رکھا, اور لے کر چلنا شروع ہو گئے. بولو سبحان اللہ. اب سننا, اور وہ تو بوڑھی عورت تھی. ارے بولو عورت کیسی تھی؟ بوڑھی تھی. اور بوڑھے لوگ دعا دیتے, وہ بوڑھی عورت پیچھے سے بہت دعا دے, بہت دعا دے, لیکن دعا دیتے دیتے وہ بوڑھی اماں کیا بولی معلوم ہے, اے بیٹا تھک گیا ہوگا, اے بیٹا بہت دور سے چل رہا ہے, گرمی بھی بہت ہے, تھک گیا ہوگا, تھوڑی دیر آرام کر لیتے. ہمارے نبی یوں پیچھے مڑے اور کہا, اماں یہ تمہارا بیٹا تھکا نہیں ہے, اگر آپ تھکی ہو نا آ جاؤ, آپ کو بھی اپنے کندھے پر بٹھا دو, آ جاؤ میری اماں, آپ کو بھی اپنے کندھے پر بٹھا دو. ارے وہ اماں اتنی خوش ہو گئی, بیٹا تو تھکا نہیں تو چلتا جا, چلتا جا. معلوم نہیں مکہ کے کونے میں کہاں جا کے گھر تھا, وہاں جا کے بوڑھی اماں نے تالا کھولا, دروازہ کھولا اور کہا یہاں پہ سامان رکھ دے. ارے ہمارے نبی نے بولو 2 ٹھیلے, اور 2 ٹھیلے رکھنے کے بعد ہم ہوتے تو کتنی پنچات کرتے. تمہیں کاتھی آوا, تمہارو کا ریوانو, تمہارا ہسبینڈ کا چھے, ہے نا, ہم کو اس کے بغیر تو پیٹ میں دکھتا ہے, رات کو نیند نہیں آوے ہم کو. ہمارے نبی نے دیکھو کیسے اخلاق بتائیں, ٹھیلا رکھا, کہا اماں آئندہ کوئی بھی کام ہو, میرا چہرہ یاد ہے, مجھے بلا لینا. بولو مجھے بلا. تو بوڑھی اماں نے وہ کپڑا جو پہنی تھی نا, کہتی رک بیٹا رک, اور یوں کیا اور پیسے نکالے. اس زمانے میں درہم چلتے تھے, چاندی کے سکے نکالے, کہا لے یہ مزدوری لے کے جا. ہمارے نبی روئے اور روتے روتے کہا, میں جب تمہیں ملنے آیا تو میں نے ماں کہا تھا, تم نے مجھے بیٹا کہا تھا, میں نے ماں کہہ کے پکارا تھا, تم نے بیٹا کہہ کے پکارا تھا. آج ماں بیٹے کو مزدوری دے دی. ماں ماں ہو کے تم نے اگر مجھے بیٹا مانا اور میں نے تمہیں ماں مانا تو تم مجھے مزدوری دیتی ہو. تو وہ کہنے لگی بیٹا معاف کرنا, میرے کو نہیں معلوم تو اتنا اچھا ہے. یہ بول کر ہمارے نبی بولو جان, جیسا جانے لگے تو بوڑھی اماں نے کہا اے بیٹا ادھر تو آ, ادھر تو آ. آئے ہمارے نبی آئے, کیا کیا کام ہے؟ کہا بیٹا تو پیسے تو نہیں لیتا اس لیے کہ تو بیٹا بن گیا,
میں تیری ماں بن گئی, تو پیسے تو نہیں لیتا, لیکن بوڑھی اماں بہت 80 سال کا تجربہ, اور بوڑھی اماں کیا کہتی ہے, بیٹا ایک نصیحت تو سن کے جا, ایک نصیحت, بوڑھی عورت ہو, ایک نصیحت تو سن کے جا. ہمارے نبی قریب آ گیا, ہاں 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 اماں بتاؤ نا کیا نصیحت. کہا بیٹا مکے میں ایک آدمی آیا ہے, نام محمد ہے, اس سے کبھی ملاقات مت کرنا. مکے میں ایک آدمی آیا ہے, بولو نام. تو ہمارے نبی کی آنکھوں میں یوں آنسو آیا. کہا اماں کیوں نہیں کرنا ملاقات. کہا بیٹا تیرے کو نہیں معلوم, یہاں سب لوگ جادوگر بولتے ہیں, محمد کو جادوگر بولتے. کتنے لوگ تو کہتے وہ نجومی ہے, اور کتنے لوگ تو کہتے وہ مجنون ہے. مجنون سمجھ میں نہیں آتا ان کو, مجنون ہے وہ. کوئی کہتا مجنون ہے, کوئی کہتا کہ وہ جادوگر ہے, کوئی کہتا کہ وہ نجومی ہے. اس سے بوڑھی اماں کہتی دیکھ میں تو 80 سال کی بوڑھی ہوں, مکہ میں کبھی ایسا ہوا نہیں, لیکن یہ آدمی سے بچ کے رہنا, نام اس کا محمد ہے. بولو نام اس کا. ہمارے نبی کے دونوں آنکھوں میں آنسو تھے. سچ بتاؤ ہم ولسٹ والے وہاں ہوتے تو وہ دونوں ٹھیلے اٹھا کے وہاں رکھ کے آتے, جا لے کے آواز یا معلوم نہیں کیا بولے ہوتے. ہمارے نبی نے کیا جواب اور کیسے جواب دیا ہوگا میرے پیاروں, اتنے بڑے نبی نے ایسا جواب کیسا دیا ہوگا. کہا ماں اچھا ہوا سمجھا دیا, اچھا ہوا, واقعی میرے کو کوئی سمجھاتا ہی نہیں, تم نے اماں ہو کہ کتنی بڑی بات بتا دی. محمد سے نہیں ملنے کا نا, نہیں ملوں گا میں محمد سے نہیں. لوگ کیا جادوگر کہتے, نجومی کہتے, مجنون کہتے, ٹھیک ہے میں ملاقات نہیں کروں گا, میں ملاقات نہیں کروں گا, لیکن اماں میرے کو اجازت دو, میں یہاں سے جاؤں. جب وہ بوڑھی اماں نے کہا جاؤ, تو ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. وہ بوڑھی اماں سمجھ گئی, پھر سے بلایا, ادھر آؤ, تمہارا نام کیا ہے. تو ہمارے نبی نے کتنا پیارا جواب دیا, اماں میں نے تمہارا نام پوچھا, بتاؤ پوچھا ہمارے نبی نے. نہیں اماں میں نے تمہیں ماں کہہ دیا, تم نے بیٹا کہہ دیا, اس سے بڑا کون سا رشتہ ہوگا کہ تم میری ماں بن گئی, میں تمہارا بیٹا بن گیا, نہ میں نے نام پوچھا, تو میرے نام کی کیا ضرورت ہے. تو اماں کہتی نا تو نے مجھے ماں بولا, بیٹے کا نام تو معلوم ہونا چاہیے نا. بس ہمارے نبی روئے, روتے روتے کہا محمد. بولو کیسے درد سے کہا ہوگا, میرا نام محمد. جس سے تم ملنے منع کرتی ہو نا وہ تمہارے سامنے کھڑا ہے, لیکن ماں میری طرف سے تکلیف ہوئی ہو تو معاف کر دینا. کیا جملہ ہوگا, ماں مجھے معاف, اگر میری طرف سے تکلیف پہنچی تو معاف کر دینا, لیکن محمد میں ہی ہوں. لوگ مجھے ہی جادوگر کہتے ہیں, لوگ مجھے ہی نجومی کہتے ہیں, لوگ مجھے مجنون کہتے ہیں, لیکن میں تو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں. میں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے آگے کچھ نہیں کہتا, میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا, لیکن لوگ مجھے جو چاہے وہ کہتے ہیں, لیکن میں محمد ہوں. میری طرف سے تکلیف ہو گئی ہو تو معاف کرنا. وہ بوڑھی عورت نے کیا جواب دیا, تم محمد ہو. اگر تم محمد ہو تو یہ بوڑھی ماں کہتی اللہ پورے مکے کو جادوگر بنا دے. اگر یہی محمد جادوگر ہے تو اوپر والا پورے مکے کو جادوگر بنا دے, پورے مکے کو نجومی بنا دے, پورے مکے کو مجنون بنا دے. اور وہ اماں کہتی ہے بیٹا میں سمجھ گئی, جو کلمے کی تو دعوت دیتا ہے ہاتھ بڑھا, میں وہ کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں. اور وہ ہمارے نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتی ہے, اور کیا جملہ بولتی ہے معلوم, وہ ماں بولتی ہے ارے ہزاروں ماؤں کو دیکھا جو بیٹے پر احسان کرتی ہے, تو وہ بیٹا ہے جو ماں پہ احسان کر کے جا رہا ہے. اپنی ماں کو تو نے جہنم کے کنارے کھڑا دیکھا, تو نے صرف میرا ٹھیلا نہیں اٹھایا, میرا بوجھ نہیں اٹھایا, تو نے جہنم سے ہٹا کر میرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا. میرے دوستو میں اب آپ سے پوچھتا ہوں, ہمارے نبی کا اس عورت کے ساتھ کیا رشتہ تھا, کیا رشتہ تھا. ماں تھی حقیقت میں. ہمارے نبی کی اماں تو بہت پہلے انتقال کر گئی. ہمارے نبی تو یتیم پیدا ہوئے, 6 سال کے تھے تو ماں رخصت ہو گئی تھی. یہ ماں تو نہیں تھی, کوئی خاندان بھی نہیں تھا, لیکن پھر بھی ہمارے نبی نے وہ اخلاق دیے, کہ ایک بوڑھی ماں نے ایمان قبول کر لیا. اور میں سچ کہتا ہوں میرے پیارو, اسلام دھرم بہت اچھا ہے, لیکن ہمارے اخلاق کو دیکھ کر لوگ ایمان قبول نہیں کرتے ہیں. اس لیے کہ سب سے زیادہ جھوٹ ہم بولتے ہیں, سب سے زیادہ ریاض کا کاروبار ہم کرتے ہیں, سب سے زیادہ دھوکہ ہم دیتے ہیں, سب سے زیادہ آنکھوں کا غلط استعمال ہم کرتے ہیں, سب سے زیادہ کانوں کا غلط استعمال ہم کرتے ہیں, ہزاروں لوگوں کی برائی کرتے ہیں. کبھی یہ نہیں سوچتے کسی کی بد دعا نکل جائے گی تو ہمارا کیا حال ہوگا. تو کون کون تیار ہے بھائی, آج دل کو صاف کریں گے, انشاءاللہ کریں گے.
कितने लोग बैठे मालूम है, मैं उससे बात नहीं करता. क्यों नहीं करता? कहा ना अपन बात नहीं करे, 2 साल हो गए, अपनी नाक तो झुके नहीं. उसको आना हो तो 10 मरतबा आके माफी मांगे, और वो बेचारा माफी मांगने आता ना मैं माफ नहीं करूंगा, अरे तेरे को कयामत में भी माफ नहीं करूंगा. तो मेरे दोस्तों ये घमंड किस बात का है? नहीं, हम लोग ये अपने आप को मैं कुछ हूं, ये कहां से आया? नहीं, मैं एक बात बताता हूं, मैं कुछ हूं या आप कुछ है, क्या है हम लोग? नहीं बताओ ना क्या है? हम पैदा किससे हुए? किससे पैदा हुए? ये हमारा बाप जो है ना, उसके मनी का जो कतरा, मनी तो समझते हो ना, मनी तो समझते हो ना, मनी का कतरा. और हमारी माँ को जब पीरियड आया ना, पीरियड में जो खून आता ना, उस खून के कतरे से और बाप के मनी के कतरे से अल्लाह ने हमको पैदा किया. हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा घमंड मत करना, इसलिए कि तेरी असलियत को देख ले. माँ का नापाक खून और बाप के मनी का नापाक कतरा, उससे अल्लाह ने पैदा किया. अल्लाह कहता अलम यकुन नुतफा मिन मनी युमना सुम्मा काना अलका फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैन अज़्ज़करा वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिर अला अन युहयियल मौता. आज पैसे आ गए, थोड़ा घर मिल गया, अच्छी बीवी मिल गई, बच्चे मिल गए, तो मेरे दोस्तों किसी गरीब को देखने को तैयार नहीं. कुर्बानी का गोश्त भी तो जमा होएगा ना घर में. मेरे प्यारो, मैंने कुछ दिन पहले सुना, एक बिहार के मौलाना आए थे, रोते रोते कहता था मौलाना क्या ईद हमारी, कैसी ईद हमारी? कहा हमारा पूरा गांव पानी में बर्बाद हो गया, कितने बच्चे यतीम हो गए, कितनी औरतें बेवा हो गई. वो औरत क्या ईद मनाएगी जिसका 3-4 दिन पहले शोहर दुनिया से गुजर गया? वो बच्चा क्या ईद मनाएगा जो यतीम हो गया? वो माँ क्या ईद मनाएगी जिसका जवान बेटा पानी में बह गया? ये तो अल्लाह का करम है कि हम भूखे भी न रहे, प्यासे भी न रहे. अल्लाह ने हम पर कोई इम्तिहान नहीं दिया. लेकिन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले बाबा एक जुमला कहते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में अल्लाह का अज़ाब आए, तू डर जा, जो अल्लाह वहां भेज सकता वो यहां भी भेज सकता है. इसलिए मेरे प्यारो, हाथ जोड़ के कहता हूं, जो अपनी माँ, अपने माँ बाप का ना बना वो किसी और का क्या बनेगा? करोगे माँ की खिदमत करोगे? आपसे दिल साफ करो. दिल ये है ना, इससे बात नहीं करता, उससे अरे जा भाई जा, बड़े भले कोई भी होवे, उम्र में भले छोटा होवे, जाके बोल, सर पे हाथ रख, मेरे को माफ कर दे. वो बोले भी ना कि गलती मेरी, ना तेरी गलती नहीं, तेरी गलती होती तो तू आया होता, मैं आया ना तेरे पास, मेरी गलती है, मेरे को माफ कर दे. और बोलो, जाके बोलो कि मैं बहुत गुनहगार हूं, मेरे को माफ कर दे. अल्लाह की कसम, तुम अल्लाह के वास्ते किसी से माफी मांगोगे, अल्लाह कहता मरने से पहले दुनिया में तेरी इज्जत का डंका बजा दूंगा. करेंगे? बोलो करेंगे. आज से ये सब मत करो. और हमारे यहाँ तो बड़ा अजब, ये ऊंचे खानदान का, ये छोटे खानदान का, ये वोरा है, ये मियाँ है, ये अहमदाबाद का है, ये बिहार का है, ये बंगाल का है, ये यूपी का है. तो क्या हुआ? अल्लाह कब्र में नहीं पूछेगा ना तू तो बिहार का, तेरे से क्या सवाल पूछूंगा, तू तो वलसाड का, तेरे को क्या सवाल, ऐसा अल्लाह बोलेगा? अल्लाह ने कहा मेरे को इससे कोई मतलब नहीं कौन कहां का है. अल्लाह कहता मैं तो ये देखूंगा किसके दिल में मेरा डर ज्यादा होगा, वो ही जन्नती होगा. माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह. उम्मीद करता आप लोगों का बयान अच्छा लगा होगा, और ऐसे तमाम बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें. ऐसी वीडियो के लिए मिलते हैं अगले बयान के साथ. खुदा हाफिज.